بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 2 مئی منگل کا دن، سال 2022، نئی شام، نیا پروگرام۔ آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر سے بفضل خدا حاضر خدمت۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ کرے آپ پھولوں کی طرح اسی طرح سے مسکراتے رہیں، میری خواہش اور خوشی یہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آج خیر سے، اللہ کے فضل و کرم سے، رمضان المبارک کا آخری روزہ ہے۔ پھر قسمت یا نصیب اگلے سال ملیں گے تو ہم پھر سے رکھیں گے۔ اللہ کرے ہم سب کی زندگی میں ایک موقع پھر آئے کہ ہم پھر سے روزے رکھنے کی سعادت حاصل کریں۔ 2-3 باتیں اس سلسلے میں ضمن میں عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ اس کے نتیجے میں آپ آج کی کہانی شارٹ کر دوں گا، مختصر کر دوں گا، لیکن میرا دل کر رہا ہے کہ کچھ 2-3 باتیں آپ سے کروں، کیونکہ ہم لوگ، آپ بھی تو میرے اپنے ہیں اور میں آپ کا ہوں۔ بات یہ ہے کہ ہم عید مناتے ہیں، عید کی خوشیاں مناتے ہیں، منائیں، یہ آپ کا حق ہے، کوئی خیرات نہیں ملی ہوئی آپ کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ نے رمضان کے روزے رکھنے کی مزدوری کا طلبگار ہونا ہے۔ عید کے دن اللہ سے مزدوری مانگنی ہے، عید کی خوشی منانا۔ یہ تو ہوتا آیا بڑی دور دراز اور مدتوں سے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تقریباً 1,500 سال پہلے سے یہ کام شروع ہوا، جو اب تک جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گا، یہ میرا ایمان ہے۔ لیکن آپ سے گزارش ایک چھوٹی سی ہے، وہ یہ کہ منائیں جشن عید، ضرور منائیں جشن عید، مگر تھوڑی سی احتیاط کے ساتھ۔ آپ کی نمود و نمائش سے کسی کا دل نہ جلے، آپ کا زرق برق لباس، آپ کی زیبائش، آپ کی شان و شوکت، آپ کا رہن سہن، آپ کی ٹھاٹ باٹ دیکھ کر کسی غریب کا دل نہ جلے، یہ احتیاط کیجیے گا۔ گزارش اتنی ہے کہ عید کی خوشیاں منانا آپ کا حق ہے، منانی چاہیے۔ اپنے بچوں کو سونے سونے کپڑے لے کے دیں، سونے سونے جوتے لے کے دیں، عیدی دیں، مگر 2 کام چھوٹے چھوٹے کریں میرے کہنے پہ، میری درخواست پہ۔ نمبر 1 یہ کہ اپنے رشتہ داروں میں، محلے میں، گلی میں کوئی ایسا گھر تلاش کریں، اپنی ہمت اور توفیق کے مطابق 1 کر سکتے ہیں، 2 کر سکتے ہیں، 3 کر سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو جتنی توفیق دی ہے، کم از کم 1 گھر ایسا تلاش کریں جو آپ کے تعاون اور مدد کا طلبگار اور حقدار ہو، صحیح معنوں میں۔ جو حقیقتاً حقدار ہوتے ہیں نا، یقین جانو وہ ڈنڈورا نہیں پیٹتے، وہ آ کے آپ کو دروازے پہ نہیں کہتے کہ ہم بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں کل شام سے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی، میری، ہم سب کی ڈیوٹی ہے، دینی اور دنیاوی، کہ خود انہیں تلاش کریں۔ اور جہاں ہزاروں روپے اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، رشتہ داروں کے لیے خرچ کرتے ہیں، کسی ایسے گھر میں جو یتیم بچے ہوں یا بیوہ رہتی ہو، جن کا کمائی کا ذریعہ کوئی نہ ہو، یار ان بچوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ لے آئیں، چھوٹا موٹا، تھوڑا بہت۔ اور جب انہیں دینے جائیں تو یہ کبھی جتانا نہیں ہے، یہ نہیں کہنا کہ آپ کو صدقہ دے رہا ہوں، فطرانہ دینے آیا ہوں۔ کہنا یہ ہے کہ یار وہ میں اپنے بچوں کے لیے لینے گیا تھا کپڑے، میں نے سوچا آپ کے بچوں کے لیے بھی لے لوں، بس یہی بات تھی، اور تو کوئی بات نہیں۔ سارے بچے پہنے گیا، یہ بچے بھی پہنے، یہ بھی تو بچے ہیں، یار ہوتے تو سارے انسان ہیں نا۔ ان کے دل میں وہی دل دھڑکتا ہے سینے میں جو آپ کے سینے میں ہے، وہ آپ کی طرح انسان کی اولاد ہیں، وہ جانور نہیں ہیں۔
ان کو بھی زندگی ایک بار ہی ملنی ہے، اور آپ نے بھی واپس جا کر اللہ سونے کے پاس اس کی عطا کردہ نعمتوں کا، سہولتوں کا حساب دینا ہے کہ آؤ میرے غریب مخلوق کے لیے تم نے کیا کیا، اس سوال کا جواب ہے کوئی تمہارے پاس؟ اور جب آپ کے دروازوں پہ آ کے کوئی فقیر دستک دیتا ہے، مانگنے والا، مجھے پتا ہے، جانتا ہوں میں، ان میں اکثریت پیشہ ور پروفیشنل بیگرز کی ہوتی ہے، پیشہ ور گداگر ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی میری التجا ہے، گزارش ہے، عرضی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ 10-20 والے نوٹ گھر میں رکھیں، کم از کم ان دنوں میں جو آپ کے دروازے پہ آ کے دستک دے، ایک بات یاد رکھیں کہ یہ بھی اللہ کی آپ پہ کرم نوازی ہے، اس کی نعمتوں کی بارش ہے کہ آپ کو دینے والا اور ان کو مانگنے والا بنا دیا، اور وہ اس معاملے کو الٹ پلٹ کرنے پر بھی قدرت اور مہارت رکھتا ہے۔ اسے بادشاہ سے فقیر اور فقیر سے بادشاہ کرنے میں کوئی بھاری بھرکم ہیوی ڈیوٹی مشینری کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو کہتا ہے کن اور فیکون، وہ کہتا ہے ہو جا اور ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہمارے پاس پیسے ہیں، اللہ نے دیے ہوئے، عطا ہے، اس کی نعمت ہے، یہ ہم پیدائش کے وقت اپنے منہ میں سونے کا چمچہ لے کے نہیں آئے تھے، یہ اس کی دین ہے، اور وہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ ہر ایک کو جو دروازے پہ آ کے دستک دے تو اسے ڈانٹنے سے پہلے، اسے گالی دینے سے پہلے، اسے خالی ہاتھ لوٹانے سے پہلے ایک بات ذہن میں ضرور رکھے کہ پھیلے ہوئے ہاتھوں کو حقارت سے نہ دیکھ، پھیلے ہوئے ہاتھوں کو حقارت سے نہ دیکھ، ہر شخص کی چوکھٹ پہ گداگر نہیں ہوتے۔ جانتا ہوں ان میں زیادہ تر پیشہ ور ہوتے ہیں، مگر ہو سکتا ہے کوئی ایک ایسا بھی ان میں آ جائے جسے اللہ نے تمہارے دروازے پر چلا کر بھیجا ہو، اسے کہیں دور دراز سے اللہ نے تمہارے گھر کا رستہ دکھایا ہو کہ جاؤ، میں نے اسے عطا کیا ہوا ہے، وہ میرے نام پہ تمہیں 10 روپے دیتا ہے۔ زیادہ کچھ نہیں کہنا مجھے، کہیں آپ کی طبع نازک پہ ناگوار نہ گزرے، یہ بھی تو پھر بعد میں اندیشہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال میرے تھوڑے کہے کو زیادہ جانیے گا، اور اگر بات بری لگی ہو تو میں پیشگی، مائی ایڈوانس اپالوجی، میری پیشگی معذرت قبول فرمائے۔ جی آج کی کہانی، کیونکہ میں نے تھوڑا سا وقت آپ کا زیادہ لے لیا ہے، اور یار پھر تھوڑا سا اور لے لوں اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ اپنے وطن کے لیے دعا کریں، اپنے ملک عزیز کے لیے، اپنی مادر وطن کے لیے۔ احمد ندیم قاسمی صاحب استادوں کے استاد، بہترین دور حاضر کے بہترین شاعر، ادیب، ڈرامہ نگار، انہوں نے ایک نظم لکھی ہے اپنے وطن کے لیے، دعائیہ نظم۔ میں نے اس میں سے کچھ اشعار آپ کے لیے منتخب کیے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میرا دل چاہ رہا ہے وہ آپ کی نظر کروں، آپ کے حضور پیش کروں۔ وہ اس طرح سے ہیں کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ بہار جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے برسوں، یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے برسوں، یہاں سے خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو، یہاں سے خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو، یہاں جو سبزہ اگے
وہ سدا سبز رہے. یہاں جو سبزہ اگے ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو. اور خدا کرے کبھی خم نہ ہو. خم نہ ہو مطلب جھکے نہ. خدا کرے کبھی خم نہ ہو سرے وقار وطن، یعنی میرے وطن کا سر. خدا کرے کبھی سر نہ ہو، کبھی خم نہ ہو سرے وقار وطن، اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو. اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو. ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج و کمال. ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج و کمال. کوئی ملول نہ ہو اور کوئی خستہ حال نہ ہو. جی نظم کا جو دماغ ہے، دل ہے، جو عرق ہے. اب آخری شعر وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، پھر اپنی کہانی کی طرف چلتے ہیں. وہ یہ ہے، خدا کرے میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے. خدا کرے میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو. یہ تھے جی وہ چند اشعار جو میں اپنے دل سے آپ کو سنانا چاہ رہا تھا. امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے. اللہ آپ کو خوش رکھے. جی جلدی سے بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی طرف. آپ ناراض ہی نہ ہو جائیں کہ میں نے کافی ٹائم لے لیا ہے. جی کہانی آج کی اس طرح سے ہے کہ مسلمانوں کا ایک مشہور و معروف کہانی مختصر کیے دیتا ہوں، چند الفاظ میں بیان کرتا ہوں. نوشیروان عادل بہت مشہور و معروف مسلمان بادشاہ گزرا ہے. نہایت ذہین، نہایت مؤدب، مہذب، نہایت بڑا فاتح اور نہایت مخیر، عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ گزرا ہے. جب وہ وفات پاتا ہے تو اس کا بیٹا ہرمز تخت نشین ہوتا ہے. نوجوان تھا، جو شیلا تھا، اور اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر وسیلہ تھا. جب اس نے عنان حکومت سنبھالا، تاج و تخت کا مالک ہوا اپنے باپ کے ملک کا، تو اس نے بیٹھتے ہی کیا کیا؟ سب سے پہلا کام یہ کہ اپنے بادشاہ کے سارے وزیروں، سفیروں، مشیروں کو قید خانے میں ڈلوا دیا، پھینکوا دیا. انہیں ایک بھی باہر نہیں رہنے دیا. اب کسی کو کچھ سمجھ نہیں تھی کہ سب کچھ ہوا کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، انہوں نے جرم کیا کیا ہے. اور کسی کو ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ بادشاہ سلامت سے پوچھے کہ یہ کیوں کیا ہے آپ نے. اخیر ایک بہت پرانے بزرگ اور یوں سمجھے کہ خاندانی فرما بردار آدمی، باریش تھے، ضعیف تھے، وہ دربار میں بیٹھے تھے. انہوں نے ہمت کر کے پوچھا، بادشاہ سلامت، آپ نے اپنے والد کے ان سارے مشیروں، وزیروں اور درباریوں کو، ملازمین کو قید خانے میں ڈلوا دیا. بات کچھ سمجھ میں آئی نہیں، پلے پڑنے والی ہے نہیں، اس کی بظاہر کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی. تو ہرمز نے یہ کہا، بابا جی میں آپ کو دل کی بات بتاؤں، کوئی اور بات اگر کوئی اور شخص یہ سوال کرتا تو میرا جواب مختلف ہوتا، لیکن آپ ہمارے خاندانی خدمت گزار ہیں، آپ میرے بزرگ ہیں، میں آپ سے دل کی بات کرتا ہوں. ان کو ساروں کو قید خانے میں ڈالنے کا واحد اکلوتا اور ایک ہی مقصد ہے، اور وہ پتہ ہے کیا ہے؟
وہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ مجھ سے انتہائی درجے کی خوف کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں. مجھے دیکھ کر ان کی ٹانگیں کانپیں ٹانگنے لگ جاتی ہیں. ان کی ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں. تو یہ اس لیے میں نے ان کو پتہ ہے کیوں ڈلوایا ہے کہ جو شخص تم سے اتنا ڈرتا ہو نا، یہ سارے لوگ میرے سے خوف زدہ اتنے ہیں، اور مجھے کسی دانا کی، کسی عقل مند کی، اپنے استاد محترم کا قول یاد آ گیا ہے. اس نے کہا تھا کہ جو تم سے خوف زدہ ہے، انتہائی خوف زدہ ہے، تم اس سے ڈرو، بچو اس سے. مجھے خدشہ یہ ہے کہ یہ سارے خوف میں، میرے خوف سے ڈر کر کانپتے ہوئے کہیں مل کر مجھے ہی قتل نہ کر دیں. مجھے کہا یہ گیا ہے، بڑوں نے، اساتذہ نے یہ کہا ہے کہ اس طرح سے جو بندے ڈرتے ہوں، بے شک تو ان سے کہیں بھاری ہو، تم نے ان جیسوں کے کئیوں کو سر قلم کیے ہو، فتح کیا ہو، لیکن پھر بھی اس گروہ سے، اس گروپ سے ڈرو جو تم سے پرلے درجے کا خوف کھاتے ہیں. اور اس کی دلیل میں اس نے پھر 2 باتیں بھی بولی، دلائل بھی دیے. نمبر 1 یہ، اس نے کہا بابا جی عرضی سنیں میری. اب آپ کو پتا ہے کہ جو چرواہا ہوتا ہے سارا دن اپنے مال بھیڑ بکریوں کے پیچھے جنگلوں میں چرانے کے لیے پھرتا ہے. آپ نے سوچا ہے کبھی کہ اس کو سانپ کیوں ڈس لیتا ہے؟ حالانکہ سانپ جو ہے یہ تو انسان سے کوسوں دور بھاگتا ہے، ڈرتا ہے، دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے انسان سے بچانا، یہ تو مجھے مار دے گا. اس کے ہاتھ میں اتنی بھاری لاٹھی ہے چرواہے کے کہ اس کی ایک ہی چوٹ سے میری جان نکل جائے گی. لیکن پھر بھی سانپ جو ہے وہ ڈس لیتا ہے چرواہے کو، اس لیے کہ وہ پرلے درجے کا خوف کھائے ہوئے ہوتا ہے انسان سے، اور کوئی وجہ نہیں ہوتی. اسے انسان سے ڈر اتنا ہوتا ہے، اپنی جان کا ڈر، کہ وہ چرواہے کو، مسافر کو بھی ڈسنے سے گریز نہیں کرتا، ڈنگ مار کے اس کی جان لے لیتا ہے. اور دوسری بڑی مثال، دوسری دلیل یہ ہے کہ بلی اور شیر کا کیا مقابلہ ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا نا. اور اب بلی اور شیر کو ایک کمرے میں بند کر دیں اور بلی کے بھاگنے کے سارے رستے بند کر دیں. اب اس وقت بھی شیر اور بلی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن بلی، شیر کی بے شک نیت نہ ہو بلی کو قتل کرنے کی، اس کی جان لینے کی، مگر بلی خوف زدہ اتنی ہوتی ہے کہ وہ اسی ڈر کے زیر اثر شیر کی آنکھوں میں پنجے گاڑ کر اس کے ڈیلے نکال لیتی ہے، اس کے ڈیلے آنکھیں نکال کے باہر پھینک دیتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہی خوف، وہی ڈر جو ان لوگوں کو مجھ سے ہے. یہ لوگ مجھے وسیلہ، جوشیلہ اور پتہ نہیں کیا سمجھ کر میرے سے ضرورت سے زیادہ ڈرنے لگ جاتے ہیں. بزرگ و محترم بزرگوار جو تھے وہ نہایت ادب و احترام سے اور غور سے بادشاہ سلامت کی ساری باتیں سنتے رہے. اور آخر میں میں نے عرض کیا تھا نا کہ کوشش کروں گا چند لفظوں میں، چند فکروں میں آج کی کہانی مکمل کر دوں گا. لو یہیں پہ کلوز کیے دیتے ہیں. اس بزرگ نے یہ کہا، بیٹا بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ آپ کے سارے خدشات، آپ کے سارے خیالات سر آنکھوں پر، لیکن یہ سارے کے سارے پریکاشنری میئرز ہیں. اردو میں انہیں کہا جا سکتا ہے حفظ ما تقدم. یہ وہ ساری کارروائی ہے جو صرف اپنے پہلے سے تحفظ کے لیے کی جاتی ہے، مگر
عدل و انصاف کا معیار کچھ اور ہے، اس کے تقاضے کچھ اور ہیں، تمہارے باپ کی سیٹ کی ہوئی ایگزامپلز کچھ اور ہیں، نوشیروان عادل کے بنائے ہوئے، اس کے چھوڑے ہوئے سنہری اصول کچھ اور ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ کسی بھی بندے کو گناہ کرنے سے پہلے اس گناہ کی سزا اسے کیسے دی جا سکتی ہے، مجھے اس بات کا جواب دے دو۔ انہوں نے ابھی وہ جرم و گناہ کیا تو نہیں ہے نا، یہ آپ کی پرسیپشن ہے کہ وہ کریں گے، آپ کا خیال ہے، تصور ہے کہ وہ ایسا کریں گے، وہ ایسا کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور اس پرسیپشن پر تم نے اسے اس جرم کی سزا دے دی سب کو، جو جرم انہوں نے ابھی کیا ہی نہیں۔ مجھے تمہاری یہ عقل مندی نہیں، سب سے بڑی بے وقوفی نظر آئی ہے۔ اب تم چاہو تو مجھے بھی قید خانے میں ڈلوا دو یا میری گردن اڑوا دو، میں نے وہ بات کہہ دی ہے جو مجھے کہنی چاہیے تھی۔ یہ تھی جی آج کی کہانی۔ کیسا ہے؟ کتنی مختصر وقت میں، کتنے مختصر الفاظ میں نے آپ کو کہانی سنائی ہے۔ جی پروگرام کا دوسرا اور اگلا سیگمنٹ، بہترین سیگمنٹ، آج کا سوال۔ پچھلے پروگرام میں نے آپ سے پوچھا تھا آپ ہمارا کیپٹل سٹی، دارالحکومت اسلام آباد کا کل رقبہ کتنا ہے، ایریا کتنا ہے؟ تو وہ ہے جناب 906 اسکوائر کلومیٹر، 906 اسکوائر کلومیٹر، 906 مربع کلومیٹر۔ جی آج کا سوال نوٹ فرما لیں۔ آج کا سوال جس کا جواب آپ نے مجھے کل تک دینا ہے، سوال یہ ہے کہ دنیا کی قدیم ترین تہذیب کا نام بتائیں۔ سب سے پرانی تہذیب کون سی ہے؟ ہنٹ دے دوں تھوڑا سا، وہ علاقہ، وہ تہذیب اس وقت پاکستان میں شامل ہے۔ وہ علاقہ جس کی تہذیب دنیا کی قدیم ترین مانی جاتی ہے، وہ اس وقت پاکستان میں شامل ہے۔ اب اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بتا سکتا، اس کا نام آپ نے بتانا ہے، اس علاقے کا جس کی تہذیب دنیا میں سب سے پرانی مانی جاتی ہے۔ جی آج کا تیسرا اور آخری سیگمنٹ وہ ہے جناب آج کا شعر۔ تو آج کا شعر آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ منزل کی جستجو میں جسے پیچھے چھوڑ آئے تھے، منزل کی جستجو میں جسے پیچھے چھوڑ آئے تھے، آتا ہے یاد کیوں، آتا ہے یاد کیوں ہمیں وہی منظر کبھی کبھی۔ یہ تھا جناب آج کا شعر جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ اپنے میزبان جاوید اقبال کو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، آپ کا آج کا پروگرام مکمل کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ خوش رہیں، خوش رکھیں آپ سب کو میری طرف سے پیش کی عید مبارک، عید کی خوشیاں مبارک، عید کے تحفے مبارک، عید کے کپڑے مبارک، عید کے تحفے، عیدیاں مبارک۔ اللہ آپ کو ہمیشہ اسی طرح سے عیدیں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی امان اللہ، پاکستان زندہ۔